خداوند یسوع مسیح کے زندہ جلالی قادر فتح جلالی نام ہے میرے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو میرا سلام پہنچے۔ میرا نام پاسٹر ارشد صوبہ ہے، میرا تعلق دی وائس آف جیزس چرچ سے ہے۔ میں اپنے خداوند کا انتہائی شکر گزار ہوں جس نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ آپ کے ساتھ کلام اقدس کو، جو خدا کا زندہ اور لا تبدیل کلام ہے، اس کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ میں شکر گزار ہوں اپنے پیارے بھائی دانش پیٹر صاحب کا بھی، جو گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے چیئرمین ہیں، اور ان کی ساری ٹیم کا، جنہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آپ تک خداوند کے کلام کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں۔ آج آپ کے ساتھ جو میں بائبل مقدس کی وہ آیت یا وہ کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ بہت ضروری ہے۔ ہم لوگ سالوں سے چرچ میں جا رہے ہیں، سالوں سے ہم چرچ کی ایکٹیویٹیز کے اندر ہیں، سالوں سے ہم ورشپ کر رہے ہیں، سالوں سے پریچنگ کر رہے ہیں، شاید ہم پاسبان ہیں، سالوں سے ہماری خدمت ہے، اور ہم چرچ کی خدمات کے اندر بڑے سرگرم بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اصل حقیقت تک کیوں پہنچ نہیں پاتے ہیں؟ کیوں خدا کی مرضی ہماری زندگی میں ڈیلے ہو کر پوری ہوتی ہے؟ تو دیکھیں گے کہ وجہ کیا ہے۔ وجہ خدا میں نہیں ہے، وجہ خدا کے منصوبے میں نہیں ہے، وجہ خدا کی ان پلاننگز میں نہیں ہے، یا وجہ چرچ کی ایڈمنسٹریشن میں نہیں ہے، وجہ ہمارے اندر ہے۔ تو دیکھیں گے کہ ان ساری وجوہات کے پیچھے جو ایک ہی چیز خاص ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھیں، مقدس لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا باب نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 19 تا 21 یاد پڑھیں گے، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے: پھر اس کی ماں اور اس کے بھائی اس کے پاس آئے، مگر بھیڑ کے سبب سے اس تک پہنچ نہ سکے، اور اسے خبر دی گئی کہ تیری ماں اور تیرے بھائی باہر کھڑے ہیں اور تجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے جواب میں ان سے کہا: میری ماں اور میرے بھائی تو یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ خداوند اس کلام کے سبب ہم سبوں کو بڑی برکت عطا فرمائے، آمین۔ ان 3 آیات کے اندر جو ہے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ خداوند یسوع مسیح کلام سنا رہے ہیں کسی جگہ، وہ کسی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ اناجیل اربع کو پڑھیں، یعنی متی، مرکس، لوکا اور یوحنا کو پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ مسیح خداوند جہاں پر بھی جاتے تھے وہاں لوگوں کا ہجوم جمع ہو جاتا تھا۔ کوئی ہیپاٹائٹس والا ہوتا تھا، کوئی شوگر والا ہوتا تھا، کوئی کینسر والا ہوتا تھا، کسی کو بادرواہ جو ہیں، بدرو ہیں، کئی سالوں سے ڈسٹرب کر رہی ہیں، تو وہاں پر بیماروں کا، ہر قسم کے لوگوں کا ہجوم لگ جاتا تھا۔ تو یہاں پر بھی کوئی پوزیشن ایسی ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ کلام سنا رہے ہیں، ابھی میسج کا ٹائم ہے، اور کسی نے روکا ان کو: اے خداوند، کوئی لوگ باہر آپ کو ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی ہیں ہم، اور آپ کی ماں بھی باہر کھڑی ہے۔ تو مسیح یسوع نے اس کو کہا کہ آپ میرا جواب ان تک پہنچائیں اور یہ کہیں کہ میرے بھائی اور میری ماں وہ ہے جو میرے کلام کی باتوں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہی جو حوالہ ہے، یہ مرکز کی انجیل میں بھی ہے 3 باب میں، متی کی انجیل کے 12 باب میں بھی ذکر ہے۔ یسوع مسیح وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی، میری بہنیں یا میری ماں وہ ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں 2 باتیں کہنے لگا ہوں کہ کلام کو سننا جو ہے اصل میں وہ ہمارے لیے برکت کا باعث ہے۔ اگر ہم غور سے سنیں گے تو برکت پائیں گے، اگر غور سے سنیں گے نہیں تو پھر برکت نہیں ہمارے لیے۔ پھر ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی کلاس میں بیٹھے ہیں، آپ کو کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، میتھمیٹکس کا سوال ہے، یا بایو کا ہے، یا کیمسٹری کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، آپ نے سوچا کہ مجھے ٹائم تو سپینڈ کرنا ہے، 30 منٹ مجھے سپینڈ کرنے ہیں، سمجھ نہیں بھی آتی ہے تو خیر ہے۔ تو پھر اسی طرح سے آپ اس سوال کو، اس خدا کے کلام کو وہ سوال کی طرح آپ ڈیل کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی سوال سمجھ نہیں آ رہی ہے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چلو 5 تو مجھے کرنے ہیں، اگر یہ نہیں بھی آیا تو خیر ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے میرے بھائی وہ ہیں، میری بہنیں وہ ہیں، میری ماں وہ ہے جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ سننا بہت ضروری ہے۔ اگر سنیں گے غور سے تو عمل کر سکیں گے، اور اگر آپ اچھے عمل کرنا چاہتے ہیں یا خدا کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر خدا کے کلام کی باتوں کو سن لیں، غور کیجئے۔ رومی کے خط میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان جب پیدا ہوگا
تو وہ بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ ایمان کے وسیلے سے آپ، یسوع نے کہا تھا کہ آپ پہاڑوں کو کہیں گے تو وہ آپ کے حکم کو مانیں گے، آپ پہاڑوں سے کہیں کہ وہ جا کر سمندر میں گر جائیں، وہ گر جائیں گے۔ اس کا مطلب کہ ایمان کے وسیلے سے آپ جو بھی چاہیں وہ ہو سکتا ہے۔ تو ایمان کیسے پیدا نہیں ہوتا؟ ایمان پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم غور سے سن رہے ہوتے ہیں۔ چرچ کے اندر بعض کا جو ہمارے میوزیشین ہوتے ہیں، جو ساز پلے کرنے والے ہوتے ہیں، ڈھولک والے ہوں یا طبلے والے ہوں، وہ جیسے پرستش ہوتی ہے فوری وہ اٹھاتے ہیں، اپنا بیگ شیگ بند کرتے ہیں اور باہر چلے جاتے ہیں، کیونکہ اب کلام کا ٹائم ہے۔ اب کلام کا ٹائم ہے اور وہ کلام کو نہیں سننا چاہتے ہیں، تو بھلائی کیسے پیدا ہوگی؟ اچھائی کیسے پیدا ہوگی؟ خدا کیسے کام کرے گا؟ ایمان کیسے پیدا ہوگا؟ معجزے کیسے ہوں گے؟ شفائیں کیسے ہوگی؟ جب تک ہم خدا کے کلام کو سنتے نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی میں ایمان پیدا نہیں ہوتا ہے، اور بڑے بڑے کام جو خدا ہماری زندگی میں کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہو پاتے۔ اب میں سننے کی طرف آؤں گا کہ خدا کے کلام کو اگر سن لیں تو خدا اس شخص کو برکات کون کون سی دیتا ہے اور کتنی دیر تک یاد رکھتا ہے کہ اس نے میرے کلام کو سنا تھا۔ مقدس ابراہیم کی زندگی کو دیکھیں تو جب خدا نے ان کو بلایا تھا کہ تو یہاں سے چل، اپنے رشتہ داروں سے نکل اور جگہ جو تجھے میں دکھاؤں گا وہاں چل، تو وہاں اس کی عمر اس وقت 75 برس تھی۔ جب 75 برس کی عمر میں خدا نے کلام کیا تو ابراہیم نے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو، ناطے داروں کو، اپنے عزیزوں کو، سب کو چھوڑ دیا، اور کی سرزمین کو چھوڑ دیا، اور جو جگہ خدا دکھا رہا ہے وہ اس طرف اپنا سفر شروع کر رہا ہے۔ عمر 75 سال، نوٹ کیجئے گا۔ اور جیسے جیسے وہ خدا کے ساتھ چل رہا ہے تو میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ 8 مرتبہ ٹوٹل ابراہیم کی 175 سال کی زندگی میں خدا 8 مرتبہ اس پر ظاہر ہوا ہے، 8 مرتبہ۔ اب اس میں جو ہے ان کی عمر 75 برس ہے، اور آگے کے جو 100 سال ہیں وہ کیسے گزر رہے ہیں میں صرف مختصر طور پر بتاؤں گا کہ ابراہیم کی جب عمر 86 سال ہوئی ہے تو خدا نے اس کو جو ہے اسماعیل دیا ہے، مگر وہ جو وعدے کا فرزند تھا وہ ابھی تک نہیں ملا ہے۔ تو ابراہیم کے ساتھ خدا نے ٹوٹل 8 دفعہ جو ہے ظاہر ہو کر رویا میں بظاہری طور پر بات کی ہے، 8 دفعہ۔ ان 8 دفعہ کے اندر پہلی دفعہ جب خدا نے بات کی ہے تو اس نے کہا کہ میں تجھے بہت سرفراز کروں گا۔ پیدائش کی کتاب 12 باب کے اندر لکھا ہے کہ خدا نے ابراہیم سے کہا کہ میں تجھے بہت سرفراز کروں گا، جو تجھے ویلکم کریں گے، جو تیری عزت کریں گے میں ان کو برکت دوں گا، اور جو تجھ پر لعنت کریں گے میں بھی ان پر لعنت کروں گا۔ یعنی جو آپ کو قبول نہیں کریں گے، جو آپ کی رسپیکٹ نہیں کریں گے، آپ کو ویلکم نہیں کریں گے، میں ان کو اور ان کی نسلوں کو لعنت دوں گا۔ یہ خدا نے کہا تھا کہ میں تجھے دنیا کے اندر سرفراز کروں گا، میں تجھے بہت برکت دوں گا۔ یہ پہلی دفعہ ہے جب خدا ابراہیم سے بات کر رہے ہیں، اور پھر جا کر خدا نے 13 باب کے اندر خدا نے کہا کہ تیری نسل کو میں ریت کے ذروں کی مانند کروں گا۔ 15ویں باب میں جا کر خدا کہہ رہے ہیں میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں کی مانند کر دوں گا، اور اولاد ابھی تک کچھ بھی نہیں ہے، ابھی تک ابراہیم کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور خدا وعدے اولاد کے کر رہا ہے۔ اور ابراہیم کو بخوبی طور پر پتہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، اس کی بیوی بھانج ہے۔ میرا خیال ہے بائبل مقدس بتاتی ہے کہ جتنا ابراہیم امیر تھا، جتنا اس کے پاس پیسہ اور مال و دولت تھا، وہ چاہتا تو میرا خیال اس نے پورے دنیا کے ڈاکٹروں کو اس نے کہا ہوگا کہ اس کا علاج کرو، ہوا بھی ہوگا، لیکن اب پوزیشن یہ ہے کہ کسی طبیب سے، کسی ڈاکٹر سے، کسی حکیم سے اس کا علاج ممکن نہیں ہو سکا ہے، اور خدا سے وعدہ کر رہا ہے کہ میں تجھے دنیا کے اندر بہت سرفراز کروں گا۔ 13ویں باب کے اندر خدا کہہ رہا ہے تیری نسل ریت کے ذروں کی مانند ہوگی۔ ریت کے ذرے کو گن سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا خدا کوئی شخص ریت کے ذروں کو نہیں گن سکتا ہے۔ پھر کسی دن خدا نے بات کی، رات کا ٹائم تھا، خدا نے کہا اپنے گھر سے باہر نکل جا۔ باہر نکلا تو خدا نے کہا آسمان کی طرف ذرا نگاہ تو کر کے دیکھ، دیکھا بہت سے ستارے ہیں۔ خدا نے کیا تو ان کو گن سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا خدا اس ستاروں کو کون گن سکتا ہے؟ خدا نے کہا پھر تیری نسل بھی اسی طرح روئے زمین پر ہوگی، اور اولاد نہیں ہے ابھی تک، مگر سنا غور سے ہے۔ ابراہیم نے خدا کی بات کو سنا غور سے ہے، اولاد نہیں ہے، مگر خدا کی بات کو ابراہیم نے سنا غور سے ہے۔
آگے جا کر 16ویں باب میں اس کو 86 برس عمر ہو گیا اور خدا نے پھر اس کو اسماعیل دیا ہے، اور جو ہے ابراہیم کہہ رہا خدا اب تو اسی کو زندہ رکھ۔ خدا نے کہا نہیں، جس کا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا وہ تیری بیوی سارہ سے ہوگا، ٹھیک ہے، وہ میں تجھے دوں گا۔ اور اس وقت ٹائم ان کی عمر جو ہے وہ پوری 100 سال عمر ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے اوقات کے اندر خدا نے 8 مرتبہ ابراہیم سے بات کی ہے۔ ہم غور کریں کہ ہر اتوار کلام سنتے ہیں، جمعے کو کلام سنتے ہیں، وینسڈے کو ہماری عبادات ہوتی ہیں، اس میں کچھ ہمارے کروسیڈز ہوتے ہیں، عبادات ہوتی ہیں، شفائیہ عبادات ہوتی ہیں، سیمینارز ہوتے ہیں، اسی طرح بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں۔ ہم ایک مہینے میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کلام سن لیتے ہیں، لیکن عمل کچھ نہیں ہوتا چونکہ غور سے سنتے نہیں ہیں۔ یسوع نے اتنا بڑا اعزاز دیا ہے، جو میرے کلام کی باتوں کو، جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری ماں ہے۔ یسوع یہاں پر، میں کیتھولک بہن بھائیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یسوع یہاں پر ماں کا مقام نہیں ختم کر رہے، بھائیوں کو یہ نہیں کہہ رہے کہ میرے بھائی نہیں، ان کے بھائی بھی تھے، ان کی ماں تھی۔ یسوع یہاں پر ماں کا انکار نہیں کر رہے کہ میری ماں نہیں ہے، میرے بھائی بھی نہیں ہے، انکار نہیں کر رہے۔ یسوع یہاں پر ترجیح خدا کے کلام کو دے رہے ہیں، اور خدا کے کلام کو جو شخص عزت دیتا ہے، اس کو ترجیح دیتا ہے، اس کو غور سے سنتا ہے، اس کے لیے خدا کہتا ہے کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا۔ اور نوٹ کیجئے گا، ابراہیم، اور جب خدا قوم بنی اسرائیل کو مصر سے نکال رہا ہے تو اس کے اندر جو ٹائم ڈیوریشن ہے پتہ کتنا ہے؟ یہ 420 سال کا ٹائم ہے، 420 سال کا یہ وقت ہے۔ ابراہیم خدا کے کلام کو سنتا تھا، عمل کرتا تھا، خدا نے کلام کیا میں تجھے بہت سرفراز کروں گا، اس نے بات کو یقین کر لیا کہ خدا نے جو کہا ہے ویسے ہی ہوگا۔ اب اس کی نسل جو ہے آگے جا کر 420 سال کے بعد جا کر غلام ہوگی، غلام ہوئی، مگر خدا نے ابراہیم کو اس کلام کی بابت جو اس نے عمل کیا تھا، سن کر اس کی تابع داری کی تھی، خدا نے اب اس کا ریوارڈ دیا ہے، خدا نے اب اس کا اجر دیا ہے۔ اس کی قوم غلام ہے مصر کے اندر، مگر خدا نے ابراہیم کی اس وفاداری کے باعث اس کی قوم کو مصر سے باہر نکالنا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا جو ہے اس کے کلام کی باتوں کو جو سنتا ہے اور اس پر جو عمل کرتا ہے، خدا صدیوں تک اس شخص کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے میری بات کو مانا تھا، اس نے میری بات کی تابع داری کی تھی، اس نے میری بات پر عمل کیا تھا۔ خدا جو ہے اگر کوئی شخص اس کی بات کو سن لے غور سے اور پھر اس پر یقین کر لے کہ یہ بات مجھے خدا نے کہی ہے، وہ کبھی بھی شرمسار نہیں ہوگا۔ تو 420 سال تک جو ہے خدا نے اس بات کو دل میں رکھا، لیکن جب وقت پورا ہوا تو خدا نے موسیٰ کے ذریعے سے ابراہیم کی خاطر جو ہے اس قوم کو وہاں سے باہر نکالا۔ خدا نے پہلے ہی بتا دیا تھا تیری نسل جو ہے وہ مصر کے اندر غلام ہوگی، لیکن پھر میں ان کو آزاد کروں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو کلام کی طرف توجہ کرتا ہے اس پر کیا ہوگی۔ امثال کی کتاب ہے 16ویں باب کی 20 آیت میں لکھا ہے کہ جو کلام پر توجہ کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ جو کلام پر توجہ کرتا ہے، اس کا مطلب کہ جو کلام کی عزت کرتا ہے وہ بھلائی کو دیکھے گا۔ تو بھلائی یہی ہے کہ خدا ہماری اس عمل کو یاد رکھتا ہے کہ اس نے چھوٹی سی عبادت میں خدا کے خادم سے کلام کو سنا لیکن عمل کر لیا، اس نے بڑے کروسر میں توبہ کی، اس نے عمل کر لیا، اس نے گھر کے اندر توبہ کی اور مجھے قبول کیا، میرے خادم کی بات کو نظر انداز نہ کیا، اس کی بات کو سنا اور عمل کیا۔ تو حالانکہ وہ چھوٹی عبادت ہو سکتی ہے، حالانکہ وہ 2-4 لوگوں کی عبادت ہو سکتی ہے، وہاں پر خادم نے یا کسی بھی شخص نے آپ سے جب کلام شیئر کیا اور آپ نے سنا غور سے ہے اور آپ نے عمل کر لیا۔ کوئی بھی شخص جو ہے اچھا عمل نہیں کر سکتا جب تک وہ اچھی طرح سنتا نہیں ہے۔ تو اگر ہم اچھی طرح سن لیں گے تو عمل کرنے کے لائق ہو سکیں گے۔ خداوند یسوع مسیح کی باتیں کیا ہیں؟ یسوع نے کہا تھا متی کی انجیل 24 باب کی 35 آیت میں، یسوع نے کہا آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ تو یسوع کی باتیں جو ہیں وہ آج بھی ہمارے لیے وہی طاقت رکھتی ہیں کہ جیسے وہ بدنی جسم کے اندر اب سے 2000 سال پہلے موجود تھا۔ وہ 2000 سال پہلے چھوتا تھا، کلام کرتا تھا، لوگوں کے درمیان معجزے ہوتے تھے، وہ آج بھی اسی طاقت میں موجود ہے۔
صرف ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اس کے کلام کو غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ عبرانیوں 13 باب کی 8 آیت کے اندر لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ تو یسوع نے جو باتیں ہمیں کہی تھیں اب سے 2000 سال پہلے، اگر ہم ان کو آج اس بات کا یقین کر لیں کہ یسوع کی باتیں ہیں، خدا کے کلام کی باتیں ہیں، خدا کی وہ باتیں ہیں جو زندہ اور جاوید اور جلالی ہیں، وہ آج بھی ہماری زندگی کو بدل سکتی ہیں، وہ آج بھی ہمیں اسی طرح قوت دے سکتا ہے، اسی طرح ہماری زندگی میں جلالی کام کر سکتا ہے، جس طرح اس نے زمینی زندگی کے اندر کہا تھا جو میرے کلام کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہنیں ہیں اور وہ میری ماں ہے۔ یعنی یسوع اتنا بڑا اعزاز ہمیں دے رہے ہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ تم مجھ سے بڑے بڑے کام کرو گے۔ کیسے کریں گے؟ جب تک ہم خدا کے کلام کی باتوں کو سنیں گے نہیں، جب تک ہم اس پر عمل نہیں کریں گے کہ یسوع نے ہمیں کون کون سے وعدے کیے ہیں، اگر غور سے سنیں گے تو پھر وہی برکات پائیں گے جو خدا کے کلام کے اندر درج ہیں۔ یسوع نے کہا تھا کہ جب خدمت کے لیے جاؤ گے تو یسوع نے پھر اختیار دیا تھا، جو خدا کے کلام کی باتوں کو سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اس سے وعدے ہیں۔ یسوع نے کہا جاؤ، سانپوں اور بچھوؤں کی قوتوں کو کچل دو، دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو۔ دشمن ہمارا کون ہے؟ ہمارا پڑوسی دشمن نہیں ہے، غیر قوم کے دشمن نہیں ہے، ہمارے وہ لوگ دشمن نہیں جن سے آپ کی کینہ ہوتی ہے، جن سے آپ کی دشمنی ہے، جو آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، ہمارے دشمن وہ نہیں ہے۔ یسوع نے جس دشمن کا ہمیں یاد دلایا ہے وہ دشمن ابلیس ہے، اور یسوع نے کہا کہ جاؤ اور سانپوں اور بچھوؤں کی قوتوں کو کچل دو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب ہو، دشمن کے سارے پلانز پر، جو بیماریاں لے کر آتا ہے، جو مشکلات لے کر آتا ہے، جو آزماتا رہتا ہے، جو زندگی بھر آپ کو چھوڑتا نہیں ہے، آپ کو آزماتا رہتا ہے اور آپ کو کمزور کرتا رہتا ہے۔ اور دشمن کا سب سے مین حربہ آپ کی زندگی میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کلام کو نہ غور سے سنیں، کیونکہ اگر آپ غور سے سن لیں گے تو آپ عمل کر جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے اندر ایمان کی کمی ہے تو وہ خدا سے مانگے اور خدا سے کہے کہ خدا مجھے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے۔ بعض اوقات ہم چرچ جا رہے ہوتے ہیں، شاید ہم ہمیشہ آگے کے صف میں بیٹھنے والے ہیں، شاید ہم ان صفوں میں بیٹھنے والے ہیں جو مخصوص ہو جاتی ہیں، سب سے پہلے جانے والے ہیں، شاید ہم چرچ کی خدمات میں بھی بڑے سرگرم ہوں، شاید ہم چرچ کی ایکٹیویٹیز میں بہت سرگرم ہوں، شاید ہم خیرات بہت کرنے والے ہیں، شاید ہم غریبوں کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن ہم کلام کو سننے والے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا دیکھی چل رہا ہوتا ہے۔ جو شخص کلام کو غور سے سن لے گا وہ ابراہیم کی طرح بہت زیادہ بلیسڈ ہو جائے گا۔ ابراہیم سے خدا نے بات کی کہ اے ابراہیم، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، میں تیری سپر ہوں، میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ تو جب یہ بات خدا نے کہی ہے ابراہیم سے تو خدا نے کہا خدا تو مجھے کیا دے گا، میری تو اولاد ہی نہیں ہے، میری تو کوئی نسل ہی نہیں، اور میری جتنی وراثت ہے، میری جتنی جائیداد ہے، میرے جتنے بیلنس ہیں، ان کا مالک تو میرا نوکر ہوگا جو الیعزر ہے۔ خدا نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہوگا، تیری جائیداد کا وارث تیرا بیٹا ہوگا، اور وہ تیری بیوی سارا سے ہوگا جس کا نام ساری ہے، اس سے تیرا بیٹا پیدا ہوگا، وہ اس ساری جائیداد کا وارث ہوگا۔ اور جب سارا نے اس بات کو سنا ہے تو وہ ہنسی ہے، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بڑھیا جو عمر رسیدہ ہے اور پھر ہے بھی بھانج ہے، کیسے اس عورت سے بچہ پیدا ہو سکتا ہے، کیسے وہ دودھ پلا سکتی ہے جبکہ وہ بیمار بھی ہے اور بڑھیا بھی ہے۔ لیکن خدا نے کہا کہ نہیں، اب تجھے میں برکت دے رہا ہوں، اور جب دوبارہ میں آؤں گا تو تیرے گود میں بیٹا ہوگا۔ بات پہ یقین کر لیا، بات پہ بھروسہ کیا ہے، اور اس بات پر یقین کر لیا کہ یہ مجھے خدا نے کہا ہے۔ میرے عزیزو، آج چرچ کے اندر یہ ری چیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے اندر کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمیں کلام سننے نہیں دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر حسد دل کے اندر ہوتا ہے، کلام کئی دفعہ ہم غور سے نہیں سنتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے دل میں شک ہوتا ہے، ہم کلام غور سے نہیں سننے ہوتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے دل کے اندر کچھ چیلنج ہوتے ہیں، گھر کی پرابلمز ہوتی ہیں، مشکلات ہوتی ہیں جو کلام کو غور سے سننے نہیں دیتی ہیں۔ ہم چرچ میں سیٹ پہ بیٹھے تو ہوتے ہیں، توجہ ہماری کلام کی طرف نہیں ہوتی ہے،
ہم پاسبان کو دیکھ تو رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہوتا ہے۔ آئیں اس بات کی طرف آئیں، یسوع نے کہا تھا جو میرے کلام کی باتوں کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، وہ میری ماں ہے۔ اس بڑے اعزاز کو آئیں آج اگر ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو آئیں خدا کے حضور میں جھک جائیں گے اور یہ دعا کرنی ہے کہ خداوند مجھے سننے والے کان دے اور مجھے سمجھنے والا دل دے، چونکہ اگر میں غور سے سنوں گا تو میں تیرے قریب آؤں گا۔ آئیں ہم دعا کریں گے۔ اے زندہ خدا، میں دل سے تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تیری تعظیم کرتا ہوں، تو جو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی ہے، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ اے خداوند قادر مطلق خدا، ہم نے دیکھا تیرا بندہ ابراہیم تیرے کلام کو سن کر عمل کرتا تھا، تیرے کلام کو سنتا تھا، تیرے کلام کی عزت کرتا تھا، اور تو نے اسے سرفراز کیا، اور تو نے کہا کہ میں تجھے قوموں کے اندر سرفراز کروں گا، میں تیرا نام قوموں کے اندر بلند کروں گا، میں تجھے قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا۔ اے زندہ خداوند خدا، میں تیری برکات تیرے لوگوں پر چاہتا ہوں۔ خداوند گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے جتنے سامعین ہیں، جتنے مسیحی بہن بھائی ہیں، خداوند خدا ان کو توفیق عطا فرما کہ وہ تیرے کلام کی باتوں کو جب سنیں تو ان پر عمل کرنے والے ہوں۔ بڑی برکت دیجیے گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کو اور ساری ٹیم کو، پورے پاکستان بھر سے خداوند خدا، اور جہاں پر بھی اے خداوند یہ نیٹ ورک کام کر رہا ہے، بڑی برکات عنایت فرما تاکہ اسی طرح تیرا کام، تیرا کلام ترقی کرتا رہے، تیرے نام کو جلال ملے۔ اپنی برکات سے خداوند ایک ایک فرد کو جو جو ڈیوٹیز تو نے عطا کی ہے، اے خداوند انہیں بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ وہ نبھانے کی توفیق دے، قوت اور برکات عنایت فرما تاکہ انجیل کا کام اسی طرح ہم بڑھاتے رہیں، اس میں اپنا حصہ ڈالتے رہیں، محنت کرتے رہیں، تیرے نام کو جلال ملتا رہے۔ بھائی دانش پیٹر کے لیے اور ان کی تمام خداوند ٹیم کے لیے، نیٹ ورک کے لیے خدا ہم سلامتی، سرفرازی، برکت کی دعا کرتے ہیں جو انجیل کا کام جاں فشانی سے کر رہے ہیں۔ ایک ایک کو بڑی برکات عنایت فرما۔ جتنے بھی خداوند اس میں ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے خداوند لوگ کام کر رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں، بڑی برکت دے خداوند خدا۔ اس کلام کے سبب سے ہم سبوں کو بھی بڑی برکات عنایت فرما، مسیح یسوع کے عظیم جلالی نام سے، آمین۔ جس نے ہمیں یہ سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک تمام مقدسین کے ساتھ، بالخصوص گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے ساتھ، تمام مسیحیوں کے ساتھ اب سے ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام سے، آمین۔